غریب آدمی بھی جس میں غیرت ہوتی ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے. اربوں پتی کی کوئی عزت نہیں کرتا جو اپنی عزت نہیں کرتا. کبھی بھی کسی قوم کو آزادی پلیٹ میں نہیں دی گئی, آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. یہ ایمان ہے کہ موت بہتر ہے غلامی سے, اس سے بہتر ہے مر جاؤ غلام رہنے سے. کیا میں اکیلا ہوں؟ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا اس ملک کا کہ کرپشن کے خلاف لڑوں. وقت آ گیا ہے پاکستانیوں, ان کے سامنے کھڑا ہونا. جی السلام علیکم دوستو. 9 مئی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو چکی. کچھ لوگوں نے ISPR کی بات کی, کچھ لوگوں نے عمران خان کے سائیکو انالیسس کیے, اور کچھ دوستوں نے کچھ اور لینس دکھائے. لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی بھی ڈسکس نہیں کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیڈ لاک ہے, لیکن میں اس ڈیڈ لاک کی گفتگو میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو میں نے ابھی تک کسی سے ان کے بارے میں سنا نہیں ہے. مثلاً یہ ہے کہ DG ISPR نے یہ کہا کہ جو ہے وہ انتشاری گروپ جو ہے معافی مانگے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک انتہا پہ ہیں, اور وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو بغیر نام لیے انتشاری گروپ کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک نیگوشیشن کا ٹیکٹک, اور وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اینکر بنا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اینکرنگ. وہ ایک اینکر بنا رہے ہیں کہ ان کا یہ اینکر ہے. آن دا ادر ہینڈ دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہے. تو یہ قبضہ گروپ اور انتشاری گروپ کے درمیان ایک راہ ہے. لیکن امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں کہ DG ISPR نے یہ کہا ہے کہ اگر معافی مانگ لیں تو پھر آف کورس بات ختم ہو سکتی ہے. کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا. آن دا ادر ہینڈ عمران خان صاحب نے بھی جو آج گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ ہم تو بات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے تیار ہیں, لیکن اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کے پیچھے نہیں دوڑیں گے. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو حقیقت بات یہ ہے کہ دونوں سائڈز ایکچولی بات کرنا چاہتی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کسی علاقے کا غنڈہ اور زبردست انسان جو ہے اس کی ایک دہشت بنی ہوئی ہوتی ہے محلے میں, اور اگر اس محلے کی دہشت کو توڑنے کے لیے کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ اس نوجوان کو مار نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے, تو پھر وہ جہاں ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے بڑے بزرگوں سے, ان کو جا کے کہتے ہیں کہ یار اس کو کہے کہ معافی مانگ لے, ہم معاف کر دیں گے. وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ اب نوجوان کھڑا ہو گیا ہے, اور اگر ہم نے اس کا سدباب نہیں کیا اور اس کو سرنگو نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ ہماری بدماشی, ہمارا جو قبضہ گروپ ہے, ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سے مقابلہ نہیں کر رہا. تو وہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ معافی مانگے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں لوگوں کے سامنے ان کی دھاک بیٹھی رہے, لیکن حقیقت میں وہ اس نوجوان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بہت بڑی مثال دیتا ہوں, جو ایون اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی دیکھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی دیکھیں, اور اگر آپ ایسی مثال دیکھیں جس سے آپ سب زیادہ فیملیئر ہیں تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. بائی دا وے, یہ جو ہسٹری کی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیزیں جو ڈاکیومنٹ کی ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ایک سٹوریز ہیں, ان سے ہم نے لرن کرنا ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون افلا تتفکرون, یعنی کیا تم سوچتے نہیں ہو, عقل نہیں رکھتے ہو, کیا تم فکر نہیں کرتے ہو. تو یہ جو ہسٹری کی ایگزامپلز ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے لرن کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے تو وہ شعر بھی ہے, انسانیت کو بیدار تو ہونے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کیوں؟ کیونکہ حسین علیہ السلام نے ظالم کے سامنے ایک ڈیفائنڈ شو کی تھی. وہ بھی کیا کہتا تھا یزید؟ یہی کہتا تھا نا کہ بیعت کر لو. وہ بیعت کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر حسین علیہ السلام میری بیعت نہیں کریں گے تو میری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گی سلولی. تو اسی چیز سے ڈرتا تھا نا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب معافی مانگ لیں, وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ نوجوان کھڑا رہا, بے شک یہ عمر میں زیادہ ہے لیکن اس کی باتیں, حرکتیں, جذبات نوجوانوں کی طرح ہیں, اور اگر یہ خان اور اس کے سارے جوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اگر معافی نہیں مانگی تو ہماری بدماشی, ہمارا قبضہ گروپ ختم ہو جائے گا. اندر سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے. آن دا ادر ہینڈ خان صاحب نے بھی بڑی اسٹریٹجک بات کی ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ فوج بھی ہماری, یہ انسٹیٹیوشنز بھی ہمارے, یہ ملک بھی ہمارا. خان صاحب بھی یہ ویژن رکھتے ہیں کہ اصل ہم نے آگے چلنا ہے اور انسٹیٹیوشنز کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ ان لوگوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ جب وہ کہتے ہیں نا 7% ہے 31% ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہیں. سر جی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا بیانیہ نہیں چل رہا
اور آپ معافی مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو. کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے نا کہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری دھاک ختم ہو جائے گی, ہماری بدماشی اور قبضہ گروپ ختم ہو جائے گا, اور اگر ہم اس سے کروا لیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو ہم نے جو ہے نا ان کو بھی اپنے اندر موڈ کر لیا. تو حقیقت میں یہ بات ہے کہ پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ آرمی ایک انسٹیٹیوشنز تھی. انفارچونیٹلی اب ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, بلکہ ہمارے پاس شخصی حکمرانی ہے. وہ جو شخص بھی چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے انفارچونیٹلی وہ پرسنل جو ہے اس کے سارے معاملات ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ ان لوگوں سے کام کرنا, ان لوگوں سے تعلق بنانا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں دیکھیں جہاں مارشل لا نہیں ہے تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ جب باہر کے وفود آئیں تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ملے. ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے کہ اتنی ڈیسینٹرلائز پاور ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر بھی تھے یا کوئی بھی پرائم منسٹر تھا تو لوگ چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملتے تھے جب باہر کے وفود آتے تھے. تو دیٹ از انفارچونیٹ سچویشن, بٹ واٹ ایور دیٹ سچویشن از وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے فارورڈ. اور اس کا وے فارورڈ یہی ہے کہ اگر آپ ڈیفائنڈ رہے, عوام, آپ لوگ نوجوان اگر ڈیفائنڈ رہے تو یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو جائے گا یہ چاہے 7% کہیں یا 1% کہیں یا 31% کہیں یا 90% کہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے بات کرتا ہے کہ آپ بیانیہ کس کا آگے چلتا ہے. انہوں نے بھی اپنی کوشش کی اور انہوں نے بھی اپنی کوشش کی. بات یہی ہے وہ جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, یعنی ایک تدبیر وہ کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے, اور تدبیر وہی آخر میں بہترین کامیاب ہوتی ہے جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. اور اللہ نے تو فرما دیا کہ وہ کل جال حق کا وہ زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا, کہ کہہ دو فرما دو اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی کوششیں کی انہوں نے عمران خان کو جھکانے کی, پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی, لوگوں پہ دھونس و دھاندلی کرنے کی, قبضہ جمانے کی, لوگوں کی شلواریں اتارنے کی, لوگوں کے ساتھ ان کا بیڈ کھینچنے کی, اور اس کے ساتھ یہ جو جعلی چیف جسٹس قاضی فیض ہے یہ جو جعلی طریقے سے آیا ہے اور جعلی چیف جسٹس بنا ہوا ہے, اس کو تو بہت جلدی جو اس کے پاس کیس چلا تھا وہ صحیح کیس تھا, تو اس کیس کے چکر میں اس نے اندر ڈیل کی اور اسی ڈیل کی وجہ سے اب یہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. ایک تو یہ ہے کہ شریف اینڈ کمپنی کا ابھی بھی آصف منیر پہ کافی ہولڈ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر کی طاقتیں ہیں ان کا ہولڈ ہے آصف منیر پہ. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ان کو ملا کے چلا رہی ہیں, اور تیسری ہے اس کا پرسنل گرج عمران خان کے خلاف. لیکن اگر آپ قائم رہے, جس طرح آپ نے 8 فروری کو آپ نے الیکشن میں حصہ لیا, اور اسی طرح اگر آپ نے ہمت دکھائی تو پھر آپ پوری دنیا کی طاقتوں کو اپنے سامنے جھکا دیں گے. یہ آسان نہیں ہے لیکن یہ ممکن ہے. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ جو ہے وہ ہمارا مالک ہے, اور وہ جو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے سامنے جھکتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ان کو تو پتہ ہے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ ان کے سامنے جھک جائے گا. وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے. تو اب وہ بھی چاہتے ہیں, اسی لیے وہ معافی کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وے فارورڈ ہو, بات آگے چلے. لیکن صاف ظاہر ہے باہر تو یہی اینکر شو کریں گے, جو نیگوشیشن کرتے ہیں نا ان کو اندازہ ہے کہ اسے اینکرنگ کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا. ایک اینکر یہ ہے کہ وہ اس کو انتشاری گروپ کہہ رہے ہیں, دوسرا اینکر یہ ہے کہ یہ اس کو قبضہ گروپ کہہ رہے ہیں, اور اسی کے درمیان کچھ نکلے گا. اور اس کے درمیان پھر یہی نکلتا ہے کہ عمران خان کو آسان طریقے سے باہر لایا جائے, اور سلولی یہ جو جرنیلی ٹولہ ہے یہ پیچھے ہٹے, اور وہ ان کو سمجھانا پڑے گا آصف منیر صاحب کو کہ سر جی آپ کا قصہ ہو گیا ختم, اور قاضی فائز عیسیٰ کا قصہ تو ختم ہو چکا, اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قصہ ہے یہ جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے یہ اور بڑھے گا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرٹیل ہو جائیں گے. جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرٹیل ہوں گے اور آپ باہر نکلیں گے تو آصف منیر صاحب بھی کرٹیل ہو جائیں گے, اور یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. اس لیے ان کو جو ہے نا اس طرح کے بیان دینے پڑ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں, آپ ڈپریس ہوں کہ یار یہ کچھ نہیں ہو سکتا, نہیں,
لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آگے جو ہے وہ دن چڑھنے والا ہے. بس آپ نے اپنی ہمت نہیں چھوڑنی اور آپ نے گھبرانا نہیں اور آپ نے باہر نکلتے رہنا ہے, چاہے وہ جمعے کے دن ہو, جمعے کی نماز کے بعد ہو, چاہے ججوں کی عدالتوں کے باہر ہوں, چاہے وکیلوں کی صورت میں ہو. یہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بس ثابت قدم رہیے گا.